نہیں دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کوئی تھوڑا بہت نقصان جس کا ہوگا اس نے گلہ تو کرنا ہے, اور وہ گلہ جو کرتے ہیں وہ حق بجانب ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ نقصان جو آپ کا ملٹی بلینز ڈالرز میں ہو رہا ہے, اور سب سے بڑی بات اس کو بھی چھوڑیں جہاں پہ انسانی جانوں کے زیاں کا شدید خطرہ لاحق ہے کہ آپ اتنے جو آبادی ہزاروں میں لاکھوں میں موجود ہے اس کو آپ فل فور ریسکیو نہیں کر سکتے. اور ایسے ایریے بھی ہیں جہاں پہ آبادیاں نہیں ہیں, اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں, ریسکیو لوگوں کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے. پنجاب میں انسانی جانوں کا نقصان اس لیے کم ہوا کہ الحمدللہ سیلاب کی چونکہ پہلے سے پروڈکشنز تھیں, یہ سارے ادارے جن کا میں نے نام لیا, تو سیلاب آنے سے پہلے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرائی گئی, ان کی سپورٹ کی گئی. انہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مکمل ہیلپ کی کہ یہ اگلے 1 یا 2 دن میں یا 3 دن میں یہاں پہ پانی نے آنا ہے اور آپ نے یہ علاقہ جو ہے یہ خالی کرنا ہے. تو یہ بڑی ایک ٹیکنیکل طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں, آپ اسے ایک سنگل سویپنگ سٹیٹمنٹ سے آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. سارے پاکستانی ہیں, سارے انسان ہیں, سب سے ہمیں اتنی ہی ہمدردی ہے, لیکن صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے میسیو اور کلیکٹیو ڈیمیج اس کو کیسے بچانا ہے, اور ایسا ایریا کہ جس میں آپ ڈیمیج کنٹرول مکمل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا, ان کو آپ تھوڑا کرتے ہیں کہ پانی کو تھوڑا ڈائیورٹ کریں. باقی کوئی اور کرائٹیریا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جس کے تحت اس کے علاوہ پانی کو یا تو بند توڑا جائے, اور بعض علاقوں میں بند بنائے بھی جاتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ پانی کی جو ہٹ ہے ان علاقوں کو نہ پڑے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک اور ایشو بھی چل رہا ہوتا ہے اور وہ ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ورسز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور کیونکہ پیپلز پارٹی تو آپ لوگوں کے اتحادی ہیں سندھ میں, تو آپ لوگ ٹھیک ہے ایک پیج پر ہیں بہت ساری چیزوں میں. اب کے پی کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے, اور وہ کے پی کا مسئلہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ وہاں پر باجوڑ میں سیلاب بھی آئے. یہ وہی باجوڑ ہے جہاں پر آپریشن ہو رہا تھا. آپ نے بھی میرے کہا کہ آپریشنز چلتے رہتے ہیں, اور آپریشنز کی کوئی وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حتمی آپریشن یہ آخری تھا یا وہ پہلا تھا, یا وہ چلتے رہتے ہیں. اب اس وقت بھی وہاں پر ایک یہ ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے جہاں پر کہ بنیر میں اور دیگر اضلاع میں لوگوں کو واپس بسانے کا کام ہونا چاہیے. وہاں پر وہ لوگ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. آپ کی اطلاعات کیا ہیں, کتنا عرصہ وہاں پر آپریشن چلے گا, اور ان لوگوں کو واپس گھروں میں سیٹل ہونے کا کیا معاملہ کریں گی گورنمنٹ, کیونکہ ظاہر ہے وفاقی حکومت آن بورڈ ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں پہ. اٹ از ناٹ جسٹ اونلی دا پروونشل گورنمنٹ جس کو پتا ہو کہ بھائی آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو آپ اس کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی دیں کہ آپریشنز وہاں پر جو ہو رہے ہیں باجوڑ کے وہ کب تک ختم ہو سکیں گے. اور بالکل جب آپریشن کی بات آتی ہے نا تو بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے یا تاثر لیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے اور جو مقامی آبادی ہیں انہیں نقل مکانی کرائی جا رہی ہے فورسفلی, یا وہاں پہ جناب کوئی بہت شد و مد سے کوئی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے. یہ آپریشن جو اس وقت جو آپریشن ابھی جو ہو رہے ہیں نا, یہ اس طرح کی آپریشن نہیں ہے. یہ ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ علاقوں میں کچھ مخصوص جگہوں پہ جہاں پہ یا دہشت گرد کارروائی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اس جگہ ان کے ٹھکانے ہیں, یہاں وہ چھپے ہوئے ہیں, یہاں سے نکلتے ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور دوبارہ یہاں آ جاتے ہیں, یا یہاں سے نکل کے وہاں دہشت گردی کرنے کے بعد اس جگہ جا کے انہوں نے پناہ لینی ہے. تو یہ انٹیلیجنس بیسڈ اور ایونٹ بیسڈ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی, جیسے میں نے مثال دی تھی سٹیز تو ہم نے دیکھی تھی کہ جب انہوں نے خالی کرایا تو انہوں نے کہا بھائی آپ ادھر آ کر رہ لیں, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے فار دا ٹائم بینگ اور ویری لمیٹڈ اینڈ سلیکٹڈ ایریاز. اب جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا تو وہ آپریشن اسی علاقے میں ہوا نا. اب جو ہوزدار میں جو بچوں کی بس کے اوپر حملہ ہوا تو انہیں وہیں دہشت گردوں کو ڈھونڈا جانا تھا نا. اب اس حملے کے ملزمان کو یا اس ملوث دہشت گردوں کو آپ کے پی میں تو نہیں ڈھونڈ سکتے. اب وہ کہیں جی ہمارے خلاف, بھائی جگہ کا تعین دہشت گرد کرتے ہیں کہ کہاں انہوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کرنی ہے اور کہاں انہوں نے کس ایریے کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور پھر ہم ان کو انہی ایریاز کے اندر جو ہے ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے میں نے سوال اس لیے بھی آپ سے کیا کہ اڈیالہ سے ایک پیغام علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ آیا ہے کہ اگر مریم صاحبہ جاپان جا سکتی ہیں تو تم افغانستان کیوں نہیں جا سکتے. تو جس پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے آج بڑا انٹرسٹنگ وہ اپنا بیان دیا. انہوں نے کہا میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بن رہا, گورنمنٹ مجھے پاسپورٹ ہی نہیں بنانے دے رہی, اور الزام مجھ پہ یہ لگ رہا ہے کہ میں ان کا آدمی ہوں, تو میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بن رہا, تو میں کیسے جاؤں. لیکن خان صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں افغانستان چلا جاؤں تو میں پوری کوشش کر سکتا ہوں. اب اس سچویشن کو وفاقی حکومت کس طرح سے ہینڈل کرنے کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس سچویشن کو یعنی جاپان کے دورے کو افغانستان کے دورے سے ملانا ایک انتہائی احمقانہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور یہ کہیں کہ آپ نے دورہ کیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جاپان کا,
تو میں کوریا کا دورہ کروں گا, میں چائنا کا دورہ کروں گا. تو تب کریں گے جب ان کے صوبے میں استحکام ہوگا نا, نہیں, تباہی میری مچی بات ہو سنیں تو نا. پھر کیسے کوریا میرے چائنا ہو کہنے کا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ صوبوں کے اندر جو مقابلہ ہو دورے کرنے کا, اور دورے کرنے سے مراد ہے کہ بہترین ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ اپنے علاقوں میں لانے کا. تو یہ بڑا صحت مند مقابلہ ہے نا. اب جو ریسورسز آپ, میں بڑی سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ جو ریسورسز آپ جاپان سے لا سکتے ہیں, آج افغانستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم وہ ریسورسز یا وہ ٹیکنالوجی ان سے لے کے اپنے ملک میں لے کے آئیں. وہ اس بات پہ تھوڑی کہہ رہے ہوں گے کہ تم افغانستان جاؤ ٹیکنالوجی لینے, وہ تو اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنے صوبے میں دہشت گردی کے معاملات ان کے ساتھ حل کرو جا کے. ضرور کریں, کرنے چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم وفاقی نے کئی حکومت کو دفعہ کوئی یہ بات اعتراض کی وغیرہ ہے. نہیں ہے کہ اگر صوبے کا صدر وہاں وزیر اعلیٰ وہاں پر جا کے بات چیت کرے. بات آپ کے جو اعمال کا دار و مدار ہے نا, وہ آپ کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. ان کی نیت کے اندر فطور ہے, کیونکہ پاسپورٹ کی بات آج انہوں نے کر دی. پاسپورٹ تو ابھی کی بات ہے نا, یہ کون سی بات ہے. بعض اوقات پاسپورٹ میرا کبھی ایک دن میں بنتا ہے, کبھی 10 دن نہیں بنتا, تو روٹین کی بات ہے. لیکن میں نیت میں فطور کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جو بنو میں واقعہ ہوا, میں نے جو میجر عدنان شہید کی بات کی, اس میں 3 جو دہشت گرد تھے ان کا تعلق افغانستان سے تھا. آپ نے کتنے عرصے تک اپنی سرزمین کو دوسرے لوگوں کو موقع دینا ہے کہ وہ آ کے استعمال کریں دہشت گردی کے لیے؟ اس کا خاتمہ ہونا ہے نا. ہم اس جنگ میں پرعزم ہیں. اس کے لیے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ دوسرے ملک سے, ہم ایران سے بھی گلہ کرتے رہے, افغانستان سے ہمارا برابر گلہ ہے, اور ہماری ان سے بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی سرزمین سے دہشت گرد آتے ہیں, ہماری سرزمین پہ حملے کرتے ہیں بارڈر ایریاز میں, تو آپ ان کو کنٹرول کریں, آپ اپنی سرزمین کو اجازت نہ دیں کہ وہ استعمال ہو. اور یہاں پہ وہ لوگ جو بغیر کسی آپ یہ کہیں کہ لیگل ڈاکومنٹ کے, وہ افغانستان ہے, وہ کوئی بھی ملک ہے, پاکستان میں اگر رہ رہا ہے تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اسے ان کے ملکوں میں واپس بھیجنا ہے. یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے, اور یہ کہ پاکستان کی پالیسی ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں وہ فارنرز کو الاؤ کریں کہ بغیر ڈاکومنٹس پہ آپ آگے رہیں؟ نہیں, کوئی بھی. آپ یہ نیپال, سری لنکا, وہاں پہ آج جو طوفان مچا ہوا وہ آپ نے دیکھا ہے, لیکن وہاں جا کے کوئی رہے نا, ان حالات میں پھر نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے. اس سے جو آپ کے صوبے کے مختلف جو ہمارے صوبے ہیں, ان کے جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں وہ آپریٹ تھرو وفاق کرتے ہیں کہ جی میری ذمہ داری بتائیں, میری ذمہ داری کیا ہے. اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گا, صوبہ کردار ادا کرے گا. بخوشی آپ ہمارے ایمبیسڈر بنیں, آپ ہمارے سفیر بن کے ملکوں میں جائیں, بات کریں کہ میرا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, بھائی اس چیز کو کنٹرول کرو. ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے, جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس, وہ علی امین گنڈا پور کے 100 سال اس کے پاس نہیں آ سکتی. اس کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ مجھے پتہ ہے, وہ میں ٹی وی پہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن اس کی انفارمیشن اپنی نوعیت کی ہیں. ہم اسے بتائیں, مسکرا رہے ہیں, میں انفارمیشن ہے, ہم اسے بتائیں گے کہ فلاں فلاں جگہ سے بارڈر کراس ہوا ہے, فلاں نام کے لوگ آئے ہیں, وہ کہاں رکے ہیں, کیا روٹ تھا جس سے ٹیررزم ہوا ہے. یہ انفارمیشن فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہے, ریاستی اداروں کے پاس ہے, ان سے لیں, یہ سارا ڈیٹا کتاب کی شکل میں چھپوائیں, جا کے دیں افغانستان کی گورنمنٹ کو. مطلب آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ علی امین صاحب بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا افغانستان جا کے وزٹ کریں؟ یہ پاکستان کی ہیلپ ہے, آپ کریں, ہم ڈیٹا دیں گے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ناظرین, بڑے ڈیٹیل ایمرجنسی, جو نیشنل ایمرجنسی کا پاکستان میں آج اعلان ہوا, اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, زرعی اور کلائمیٹ چینج ایمرجنسی, اور صوبے میں جو خیبر پختونخوا میں جو ایک ہیجانی سی کیفیت ہے دہشت گردی کے حوالے سے, آپریشنز کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی بڑا کلیئر موقف تھا. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے پاس جو انٹیلیجنس کی ادارے ہیں, وہ جو انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے, ہم آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے, آپ جائیں افغانستان میں اور ان سے جا کے بات کریں. وفاقی حکومت کا ایک طرح سے نوٹ تھا کہ آپ جائیں افغانستان. اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ کلائمیٹ چینج اور زرعی ایمرجنسی کے حوالے سے بھی وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے. وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے حصے کا پورا جو شیئر ہے وہ ڈالیں گے, لیکن صوبوں کو بھی اپنا کام کرنا پڑے گا. ہم سپورٹ کریں گے سارے صوبوں کو پاکستان میں بطور وفاقی حکومت.